اب دونوں طرف مثالیں موجود ہیں، دونوں طرف. ابھی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عروض ہو تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ شاعری 71 72 73 74 ایک مصرع ہو گیا، 75 76 77 78 دوسرا مصرع ہو گیا، تو کیا یہ شاعری ہے پھر؟ کیونکہ عروض تو پورے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی رائے. ہمارے سامنے پابند شاعری، عروضی شاعری بہت ساری آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، اور ہمارے سامنے بغیر عروض کے، اسے ہم غیر عروضی شاعری کہہ لیتے ہیں. غیر عروضی شاعری ایسی آتی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ شاعری ہے. عہد نامہ قدیم، جسے عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، بائبل کا ایک حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں جیسے آپ خروج کا باب پڑھیں، غزل الغزلات کا باب پڑھیں، اس میں ایوب ایک چیپٹر ہے وہ پڑھیں، آپ کہتے ہیں تو شاعری ہے. اور اس سے بہتر اب کیا شاعری ہوگی؟ اب ایک ایک صفحے میں نے پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیا، یہ میرے دل کی آواز تھی کہ اس کے ایک صفحے پر 100 نظم ہے. ایک صفحے پر 100 نظم ہمیں نظر آتی ہے. تو اچھا، حالانکہ وہ غیر عروضی ہے، وہ سارے کا سارا غیر عروضی ہے. ابھی نصیر احمد ناصر، علی محمد فرشی جو ہمارے عہد کے ہیں، افضال سید صاحب، کیا بات ہے. مطلب آپ ان کی نثری نظم پڑھیں تو آپ کہتے ہیں یہ شاعری ہے. دوسری طرف آپ عروضی شاعری پڑھ کر کہتے ہیں یہ کیا شاعری ہے، یہ تو شاعری ہی نہیں ہے. اب یہاں سے آپ کو نقطہ ملے گا کہ شاعری ہونا ضروری ہے، چاہے عروض میں ہو تو چاہے عروض کے بغیر ہو، شاعری ہونا ضروری ہے. مجھے نا ذیشان ساحل کا نام ضرور لینا چاہیے. وہ نثری نظم میں ایک باکمال شاعر گزرا ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، جیسے سارا شگفتہ ہیں، جیسے احمد ہمیش، قمر جمیل. جی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ احمد ہمیش صاحب نثری نظم کے بانی ہیں، خود ان کا بھی یہ دعویٰ تھا. دوسری طرف قمر جمیل صاحب تھے ایک، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں بانی ہوں، شروع میں نے کی ہے. تو چلیے کوئی بھی بانی ہو، لیکن بانیان تھے دونوں. تو مخصوص ٹرم ہے، ہاں، بانی نے یہ کہا تو بانی نے ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا، آج کل میں نے فیس بک پہ نسیم خان کی نثری نظمیں پڑھی، پچھلے دنوں بڑا، باوجود اس کے کہ وہ بڑا واشگاف لکھتے ہیں، بڑا بولڈ لکھتے ہیں، انسانی بدنی حوالے سے. وہ ایک اور شاعر بھی نوجوانوں میں، صفی سرحدی. ہاں جی، صفی سرحدی، وہ بھی اہم ہے. تو اچھا، ایک غلط فہمی سی آ گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نثری نظم ہے صرف اور صرف کچھ بدنی جنسی معاملات کے لیے مخصوص صنف ہے. کیونکہ اگر ہم 10 نثری نظمیں پڑھیں تو شاید 9 جو ہیں وہ اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے. میں نے یقیناً نسیم خان بھائی ہیں یا جی دیگر بھی جو بھی شاعر ہیں، میں نے ادب لطیف کا اداریہ لکھا تو اس میں بھی یہ موضوع اٹھایا کہ نثری نظم جو ہے وہ اگر آپ خالی ایک ہی طرح کے موضوعات کے لیے اسے مخصوص کر دیں گے تو یہ آپ نثری نظم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. اس کو صفی سرحدی کی میں نے جتنی نظمیں پڑھی ہیں اس میں سے یقین کریں آپ 90% وہی میں کہہ رہا ہوں، 95% میں نے دیکھا ہے کہ تو بعض نثری نظم بڑی اچھا. ایک چیز ہے جسے نثری آہنگ کہتے ہیں، اس بارے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا نثری نظم کا آہنگ جو ہے یہ آزاد نظم کو کمپلیٹ کر سکے گا یا کر چکا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب آزاد نظم پہلے سے اچھا، ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو آزاد نظم کی خاص طور پہ جو ہم مفرد بحر ہے، فعول فعول فعول، اس سے بہت چڑھتے ہیں. وہ ان کے ذوق جمال پہ پورا نہیں اترتی وہ بات کہ یہ کیا آپ ہلارے دے رہے ہیں. اچھا، اور دوسری طرف انہیں نثری نظم جو ہے انگریزی کی بھی اور اردو کی بھی وہ بہت پسند آتی ہے کیونکہ اس کا ایک اپنا ردھم ہوتا ہے، ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے. اس آہنگ کی پہچان بہت ضروری ہے، یعنی وہ روانی ہے،
وہ فلو ہے، وہ ردھم ہے، وہ آہنگ ہے، وہ آہنگ ہے، وہ ترنم ہے، وہ اچھا میں نے خود ذاتی طور پہ کافی تجربہ کیا. عروض کا تو کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے. اگر ایک مصرع ہے جس میں 9 لفظ ہیں تو کسی ایک لفظ کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا کے 2-3 لفظ چھوڑ کے کسی اور جگہ لگا لیں تو وہ ردھم، وہ آہنگ متاثر ہو جاتا ہے. نثری نظم کہنے والے شاعر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس آہنگ کو کیسے پہچاننا ہے اور اپنی نثری نظم میں کیسے اسے استعمال میں لانا ہے. مجھے نصیر احمد ناصر اس معاملے میں کافی بہتر، یعنی کہہ لیجیے کہ ماہر لگتے ہیں تستیر والے، کہ وہ جب نثری نظم کہتے ہیں وہ اتنی کومل، اتنی سبک، اتنی رواں ہوتی ہے کہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، کہیں جھٹکا دھچکا نہیں لگتا آپ کو. ذیشان ساحل کی بھی ایسی ہی ہے نظم. نثری نظم کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس میں شاعری ہوئی ہے تو وہ شاعری ہے، چاہے عروض نہیں بھی ہیں. ظاہر ہے نثری نظم میں عروض نہیں ہوتے، اور اگر شاعری نہیں ہوئی تو بے شک وہ عروض میں بھی ہے، وزن میں بھی ہے، تو ہم کہیں گے شاعری نہیں ہوئی، جس کو آپ اسٹیٹمنٹل پوئٹری کہہ رہے تھے. تو فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ شاعری اور شاعر وہ بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک زاویہ ہے، اور وہ بات کرنے کے لیے ہم وہ تمام شعری وسائل استعمال کرتے ہیں جو دنیا بھر کی شاعری میں استعمال ہوتے ہیں. ہم نثری نظم کو یکسر یہ کہہ کر جس میں عروض نہیں ہے تو یہ شاعری نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے. دیکھیے حضرت احمد الدین قاسمی کا رسالہ تھا فنون، اور وزیر آغا کا رسالہ تھا اوراق. فنون میں بھی نثری نظمیں چھپتی تھیں لیکن وہ نثر پارے کے نام سے چھپتی تھیں. اس کو عنوان باندھتے تھے احمد الدین قاسمی صاحب نثر پارے، یعنی وہ اس کو نثر کی ذیل میں رکھتے تھے، اور خود انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ میں اس کو نثر کی ایکسٹینشن مانتا ہوں، نثر کی توسیع تصور کرتا ہوں. اور وہ چھاپتے، اہم بات یہ ہے کہ جو نثر پارے وہ فنون میں چھاپتے تھے وہ سطروں کو پہلو بپہلو رکھ کر چھاپتے تھے، جیسے نثر میں سطریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف اس طرح کے سربت کے کلیات میں بھی ہمیں کچھ ملتے ہیں. اچھا اگر دوسری طرف ہم اوراق کی طرف آتے ہیں، وزیر آغا صاحب وہ نثری نظم چھاپتے تھے تو اسے نظم کے انداز میں چھاپتے تھے، لائنیں اوپر نیچے رکھ کر. اب یہ کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے نقطہ نظر میں، اور اس سے نظریہ بھی سمجھ آ گیا. احمد الدین قاسمی صاحب کا تو ایک قول بہت مشہور ہے، وہ میں دہرا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ شاعری ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے. یہ نثری شاعری یہ کیا چیز ہوئی؟ وہ مابہ الامتیاز جو ہے نثر اور شاعری کا، وہ عروض کو تصور